مربی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا وقت آیا تو ہم نے انہیں شبہ میں ڈال دیا. تو ہمارے ایک غیر احمدی بھائی ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا کہ خدا نے ایسا طریق کیوں کیا کہ وہ شبہ میں پڑ گئے. اس کی ذرا وضاحت کر دیں. جزاک اللہ شراز صاحب، سب سے پہلے تو اس سوال کی تھوڑی سی تصحیح کرنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے انہیں شبے میں ڈال دیا، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. اگرچہ اگر سطحی نظر سے دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں شبے میں ڈال دیا ہے، مگر اگر غور کریں اور عربی گرامر کی روح سے مذکورہ آیت کریمہ کے اس حصہ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ اپنے اعمال اور تقوی کی کمی کی وجہ سے خود شبے میں پڑ گئے. اور خدا تعالیٰ کی طرف اس فعل کو منسوب کرنا نہ صرف اعتقادی لحاظ سے خدا تعالیٰ کی شان کے منافی ہے کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا ہی یہ عبارت بھی جو قرآن کریم میں مذکور ہے ہر نہیں کر رہی یہ بات، بلکہ ان کا شبہ میں پڑنا ان کی اپنی ہی وجہ سے تھا. اب میں سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں کھول کر نہیں بتا دیا. اگر اس سوال کو اس طرح فریز کر لیا جائے اور حقیقت کیوں نہیں کھول کر واضح کر دی، تو اس سوال کا جواب بھی قرآن کریم ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور مقام و مرتبہ پانے اور خدا کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ آزمائش سے گزرا جائے اور اس میں کامیاب ہوا جائے. اور یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بلکہ ابتدائے زمانہ سے سنت اللہ یہی ہے. بلکہ مادی دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ ترقی حاصل کرنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اگلی کلاس میں جانے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جاب حاصل کرنے کے لیے انٹرویو یعنی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. حد تو یہ ہے کہ آج کل چھوٹے بچوں کے اسکول میں داخلے کے لیے ان کے والدین کا بھی انٹرویو لی جاتا ہے. بس یہ کیسا دوغلا پن ہوگا کہ دنیاوی چھوٹے عمر کے لیے تو امتحان ہو، مگر ابدی نجات اور قرب الہی کے لیے کوئی امتحان نہ ہو. بس فرق صرف اس قدر ہے کہ اس دنیا کے امتحانوں کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن ابدی نجات کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے دن بتائے گا. مگر جس طرح ایک اچھا طالب علم کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب صرف اس بات کا انتظار ہے کہ نمبر کتنے آئیں گے، اسی طرح مومنین کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں دلی سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے، اور جہاں تک دوسروں کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آیا امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اسی طرح قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتا ہے، جو لوگ پورا اترتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو تردد کرتے ہیں وہ شبے میں پڑ جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ پردے، یہ امتحانات اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر کے دکھا دے. بس اسی کی مثال ہمیں انبیاء کی زندگیوں سے ملتی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پہاڑی علاقے میں کشتی بنانے لگے تو لوگ شبے میں پڑ گئے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 40 سال صحرا نوردی کرتے رہے اور فلسطین میں داخل ہونے سے محروم رہے تو بھی کچھ لوگ شبے میں پڑ گئے، مگر متقیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو صرف ایک امتحان ہے. پھر جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایلیا نبی تو آسمان سے آئے نہیں تو ہم آپ کو کیسے مسیح مان لیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعویل کی کہ یوحنا نبی ہی دراصل ایلیا ہیں، تو اس سے بھی تو بعض یہود پر حقیقت مشتبہ ہو گئی. مگر نیک اور متقی وہی قرار پائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان پردوں میں سے پہچان لیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کئی ایسی موقع آئے جب کفار کو لگا کہ وہ غالب آ گئے ہیں، جیسا کہ واقعہ طائف ہے. پھر جنگ احد کے دن مسلمانوں پر بہت بھاری پڑا، بہت نقصان اٹھایا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. تو کئی لوگ شک میں پڑ گئے کہ آیا یہ سچا مذہب بھی ہے کہ نہیں. مگر مومن وہی قرار پائے جو امتحانات کے باوجود ثابت قدم رہے اور اگلے دن پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل نکلے.
پھر جب کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور واپس آئیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں گے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا کہ تو ایک بشر رسول ہے اور تیرے لیے کہاں ممکن ہے۔ پھر یہود کو یہ کہا گیا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیرے لیے ایک نبی مبعوث کروں گا، تو اس میں سے بھی وہ شبہ میں پڑ گئے کہ آنے والا عظیم الشان رسول بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے نہ کہ بنی اسماعیل میں سے، تو اس نے بھی ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ تو پس یہ اللہ تعالیٰ کے طریق ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ خود جو ہے وہ حقیقت کو پہچانے اور سچے نبیوں کو جانے۔ اگر بالکل صاف واضح ہو جائے تو پھر اچھے اور برے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بس قدیم سے یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنی نبیوں کی صداقت کو پردے میں لپیٹ کر ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ نیک و بد میں فرق ظاہر کر کے دکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔